أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. گزشتہ اہدنا الصراط المستقیم سے متعلق گفتگو ہوئی. اس آیت کے سلسلے میں جیسے کہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انتہائی جامع ترین دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آ گئی کہ سیدھا راستہ جس کو مل جائے، وہ دنیاوی معاملات میں ہو یا اخروی معاملات میں ہو، وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے. اس لیے ہر طرح کی کامیابی کی دعا اس آیت میں مانگنا اللہ نے ہم سب کو سکھلایا ہے. آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو آیتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور ان دونوں آیتوں میں جس صراط مستقیم کی دعا بندے نے مانگی ہے، جس سیدھے راستے کی دعا بندے نے مانگی ہے، اس سیدھے راستے کی تفسیر اللہ نے فرمائی ہے دو انداز سے، ایک مثبت اور ایک منفی. مطلب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سیدھے راستے پر جو لوگ ہیں وہ کون ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے. یہ دونوں وضاحت اللہ نے یہاں پر فرمائی ہے. چنانچہ پہلی بات صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ جن پر آپ کا انعام ہوا وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہے، صدیقین ہیں، شہداء ہے اور صالحین ہیں. ایک بات یہ بھی گزشتہ بیان کر دی گئی کہ صالحین ایک ایسی جماعت ہے جو قیامت تک ہر زمانے میں ہر طبقے کے اندر موجود رہے گی. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ان لوگوں میں سے ایک، خواہ وہ صالحین ہی کیوں نہ ہو، ان کے راستے کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے رہنا چاہیے. دوسری دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی جو راستہ سیدھا نہیں ہے. فرمایا غیر المغضوب علیہم،
وہ لوگ جن پر آپ کا غضب ہوا۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، معلوم ہے اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرتے، تو وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غصہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آیات کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اقوام عالم میں جو قوم سب سے زیادہ مشہور تھی علمی قوم ہونے کی حیثیت سے، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہونے کی حیثیت سے، وہ قوم یہود تھی۔ یہودی ان کے پاس چونکہ آسمانی کتاب تھی، توریت پر وہ عمل کیا کرتے تھے، اس لیے دوسری قومیں بھی ان کا اس لحاظ سے اکرام کیا کرتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس آسمانی ہدایات موجود ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کے پاس بعض عادتیں ایسی تھیں جس کے نتیجے میں یہ مغضوب علیہم اور ملعون ہوئے ہیں۔ بہت اللہ نے ان کی ہدایت کی ہے اور اس کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس قوم کے اندر اللہ نے بھیجا ہے۔ بہت سارے انبیاء آئے اور آ کے سمجھاتے رہے۔ ان میں بہت سارے لوگ صحیح راستے پر بھی تھے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو تفصیلات توریت میں بیان کی گئی ان تفصیلات کو سامنے رکھ کر کے ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانے، یہ بات ناممکن تھی، تو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے۔ لیکن سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود ان کے پاس عمل کی کمی تھی اور حسد بہت زیادہ تھا۔ یہ جو حسد کی بیماری اور عمل کی کمی تھی، اس کے نتیجے میں یہ قوم اللہ کے نظروں سے گر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مغضوب فرمایا ہے۔ بے شمار انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو قاتلین انبیاء اس قوم سے زیادہ کہیں اور نہیں۔ تو بہرحال ان کی جو خصوصیت تھی جس کی وجہ سے یہ صحیح راستے سے دور ہوئے ہیں، وہ خصوصیت تھی کہ جاننے بوجھنے کے باوجود اس کے خلاف عمل کرنا، ضد اور ہٹ دھرمی، انانیت، یہ پہلے سے اس قوم کا خاصہ بنی ہوئی ہے کہ میں ہی، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ ان کے پاس کی ایک بہت عام بیماری ہے، اور یہی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی بھی گویا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ہماری طاقت رہے، پوری دنیا کے اوپر ہمارے علم کا دبدبہ رہے، پوری دنیا کے اوپر ہماری حکومت رہے، پوری دنیا ہماری غلام بنی رہے۔ وہی کیفیت کہ میں اور میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ ان کی ایک بہت پرانی بیماری ہے، جس بیماری کے اندر یہ بہت عرصے تک رہے ہیں اور ابھی بھی وہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہی اور اس طرح کے بہت سارے معاملات کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا جس راستے پر چلنے والے لوگ ایسے ہوں جو مغضوب علیہم جیسے ہوں، جس پر چلنے والے لوگ یہودیوں جیسے ہوں اور ان کی صفات و عادات جن کے اندر ہو وہ مغضوب علیہم۔
دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وَلَضَّالِّينَ، وہ لوگوں کا راستہ بھی صراط مستقیم نہیں ہو سکتا جو گمراہ ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے عمل نہیں کرتے، نادانی کی وجہ سے عمل نہیں کرتے، عمل سے پیچھے اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ لوگ عیسائی تھے تو مغضوب علیہم یہودین اور ضالین عیسائی۔ ایک کے پاس افراد کا یہ عالم تھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے کہ عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہیں، ان کا مقام اتنا بڑھایا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں کے دونوں گمراہی پر ہیں، لیکن ایک کی گمراہی یہ علم کے باوجود ہے، اور دوسروں کی گمراہی، عیسائیوں کی گمراہی، یہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے ذریعے کہ خواہ گمراہی علم کے باوجود ہو، خواہ گمراہی جہالت کی وجہ سے ہو، یہ دونوں کی دونوں گمراہیاں وہ ہے جو آدمی کو صراط مستقیم اور سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم غور کریں گے تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ لوگ جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود دین و اسلام سے دور ہیں، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہونے کی وجہ سے، جو جاہل ہونے کی وجہ سے دین و اسلام اور شریعت پر عمل کرنے سے دور ہیں، وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ سود حرام ہے اس وجہ سے میں سود کھا رہا تھا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو معلوم نہیں تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، بلکہ اب تو دوہرا گناہ اس وجہ سے ملے گا کہ ایک گناہ تو سود کھانے کا اور حرام کام کرنے کا، اور دوسرا گناہ علم نہ سیکھنے کا۔ علم کو حاصل کرنا ایک ذمہ داری ہے، اور علم پر عمل کرنا یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی شخص علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو وہ دو گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایک علم کا حاصل نہ کرنا، اور دوسرا اس علم کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ دو گناہوں کے اندر وہ مبتلا ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نہ معلوم ہونے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی دوہرے گناہ میں مبتلا ہوگا کہ ایک تو معلوم ہونے، ایک تو عمل نہ کرنا، اور دوسرے معلوم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ بھی دوہرے گناہ میں مبتلا ہے۔ اور یہ دونوں صفتیں عام طور پر یہود و نصارہ کی تھی۔ یہ یہود و نصارہ یہ دراصل پوری دنیا کے لیے گمراہی کے معاملے میں آئیڈیل ہے۔ یہ یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی پوری دنیا کے اندر گمراہ ہونے اور صراط مستقیم سے منحرف ہونے والوں میں اللہ نے بطور آئیڈیل اور نمونے کے پیش فرمایا ہے۔ اور خاص بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں، ان کے صفات کو یہاں کیوں بیان کیا گیا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بھائی جب صراط مستقیم کا ڈیفینیشن پیش کرنا تھا تو اس کا ایک تو یہ پیش کیا اللہ نے کہ اچھے لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ، اس پر چلو، اور جس راستے پر نہیں چلنا چاہیے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کہہ دیتے مشرکین کا راستہ،
وہ لوگ جو کسی بھی معبود کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایتھسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، ان کی کوئی صفت بیان کر دیتے کہ ان کے راستے پر نہ چلو۔ لیکن یہاں پر یہود و نصارہ کی صفات کو بیان کر کے یہ کہنا کہ ان کے راستے پر نہ چلو، بلکہ ہر مسلمان کو یہ دعا سکھلانا۔ اہدنا الصراط المستقیم سے آگے کا پورا مضمون تو دعا کا ہے کہ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجئے جس پر آپ نے انعام کیا، ان کے راستے سے بچا لیجئے جس پر آپ کا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ تو دعا ہے، تو یہ دعا سکھلانا، اور پھر اس سورت کو ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنے کو ضروری قرار دینا۔ اس کے پیچھے دراصل کوئی خاص بات ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس قوم کے، ان دونوں قوموں کے درمیان اگرچہ کہ ایک لمبے عرصے تک بہت زبردست دشمنی رہی ہے، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف یہ پروپیگنڈے کرتے رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان دونوں قوموں نے فساد مچایا ہے، سب کچھ ہے اپنی جگہ، اور آپس میں بڑے سخت ایک دوسرے کے دشمن۔ بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے والے یہودی، بہت سارے انبیاء کو قتل کیا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف نبی مانتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا ایک جز مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تو ان کے قاتل یہودی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سخت دشمنی ان کے درمیان ہونی چاہیے، اور رہی ہے بہت لمبے عرصے تک۔ لیکن جب حالات ایسے بنے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا ایجنڈا بنا، تو اس کے بعد یہ دونوں قوموں نے ایک رخ اختیار کیا، اور یہ سکے کے دو رخ بن گئے، ایک ہی سکہ، ایک رخ پہ یہودی اور ایک رخ پہ عیسائی۔ اپنے بہت سارے معاملات میں انہوں نے ایک متحدہ پلان بنایا، اور وہ متحدہ پلان دراصل یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا تسلط ہے، اس تسلط سے مسلمانوں کو کیسے ہم پیچھے کریں اور پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط کیسے قائم کریں، یہ دراصل ایک پلان بنا۔ اور اس پلان کے بہت سارے دفعات انہوں نے ڈیسائیڈ کیے، گویا کہ ایک پوری تھیوری ہے۔ یہی وہ تھیوری ہے جس تھیوری کی بنیاد پر یہودیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی اس تھیوری کو لے کر چلنے اور اس کو فالو کرنے والوں کو صہیونی کہا جاتا ہے، صہیونی کہا جاتا ہے۔ یروشلم میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی سے یہ منسوب ہوئے ہیں۔ ان کا سوچنا اور ماننا یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کا تسلط ہے اس کو ختم کیا جائے، اور دوسری جنگ عظیم پر انہوں نے اپنے اس منصوبے کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جب خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے اور مسلم ممالک چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئے، جس کی بنیاد پر ان کا جو منصوبہ تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو والا منصوبہ، اس منصوبے کے اندر وہ کامیاب۔ ایسے ہی ان کے ایجنڈے میں ایک بہت اہم چیز یہ داخل ہے کہ جو دجالی نظام ہے، اس دجالی نظام کو پوری دنیا کے اندر فروغ بخشے، جن کو وہ مسیح کہتے ہیں۔ ایک مسیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو ہم سابقہ نبی مانتے ہیں، اور ہم اپنے عقیدے سے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے مانتے ہیں۔
تو یہ تو مسلمانوں کے مسیح ہیں، اور ایک مسیح ہے جو ہے مسیح دجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی مسیح ہے، اور اس مسیح کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی مسیح منتظر کہتے ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا مسیح ہے مسیح دجال، یہ بھی مسیح منتظر ہے۔ یہ جو مسیح دجال ہے، اس کی بہت ساری وابستگیاں یہ یہودی قوم کے ساتھ ہے، اور وہ کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے بتائی جائے گی۔ ابھی یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو یہودیت اور جو عیسائیت ہے، یہود من حیث القوم کوئی جو ہے بہت زیادہ قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ قوم ہے وہ بھی دنیا کے اندر، اگرچہ کہ مسلمانوں سے دشمنی وغیرہ کے معاملے میں تو اللہ نے بھی یہودیوں کا ذکر کیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت اور ان کے طریقے کو نہ مان لو، جو ان کا فیشن ہے وہ آپ کا لائف اسٹائل ہو۔ جب تک یہ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ آپ کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں۔ میں یہ فیشن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اپنا دین تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جب تک ہم ان کے دین کی اتباع نہیں کر لیں گے اس وقت تک وہ راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے خود اپنے طور پر اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے توریت میں بھی تحریف ہو چکی ہے، انجیل میں بھی تحریف ہو چکی ہے، وہ خود اس کا اعتراف کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ہم اپنے اس مذہب کو لے کر کے ترقی یافتہ دنیا کے اندر نہیں چل سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ کیسے چل سکیں گے جبکہ وہ مذہب ہے جس کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ جب تک ہم ان کے فیشن کو اور ان کے طور اور طریقوں کو نہیں مان لیں گے، اپنا لائف اسٹائل نہیں بنائیں گے، اس وقت تک وہ تو ہم سے راضی نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ جب ہم نے اپنی زندگی کو اور اپنے طور طریق کو ان کے مطابق ہم بنا لیں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی مطلب کیا ہوا، اب ہم میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمارے یہ ہوگی۔ تو یہ جو صہیونی قوم ہے یہ ایک تھیوری کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، جس نظریے کے تحت دجالی نظام کو پوری دنیا کے اندر فروغ دینا اور اس کو سپورٹ کر کے آگے بڑھانا، یہ ان کے منصوبے کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ایسے ہی گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا، ایک ہے اسرائیل، یہ تو 1948 کے اندر ڈکلیئر ہو گیا تھا، برطانیہ نے سب سے پہلے اس کو مانا، تسلیم کیا بحیثیت ملک کے، اور بہت سارے ممالک نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، لیکن آہستہ 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 ہوتے ہوتے ابھی لاسٹ ایئر دبئی نے بھی تسلیم کر لیا، اور ابھی سعودیہ عربیہ کی جو امریکہ سے معاہدے ہونا طے ہوا تھا، اور یہ معاہدوں کا سلسلہ جو آگے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا تاکہ سعودیہ کی آرمی مضبوط ہو سکے اور اس کو دوسرے حملوں سے بچایا جا سکے، جب یہ معاملہ طے ہوا تھا تو اس وقت کی یہ صورتحال بنی کہ اگر امریکہ کا سعودیہ عربیہ کا امریکہ سے یہ معاہدہ فائنل ہو جاتا تو دبے الفاظ میں سعودیہ عربیہ بھی اسرائیل کو مان لیتا، اور اگر غور کیا جائے تو پورے مسلم ممالک کے اوپر سعودیہ کی پوری چھاپ ہے، اس کی اہمیت کو سب مانتے ہیں، پیسے کے لحاظ سے بھی اور وہاں حرمین شریفین کے ہونے کے لحاظ سے بھی، تو گویا کہ تمام کے تمام مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ صورتحال ہو جاتی تھی، اور جب یہ ہو جائے تو اب اس کے بعد غزہ اور فلسطین والوں کے لیے کوئی اور معاملہ تھا ہی نہیں، اور وہاں کے عالم دین کی جو تحریر کچھ دن پہلے
آئی تھی عربی زبان میں، جس میں انہوں نے صاف لکھا تھا کہ ہمیں بہت اچھی طرح یہ پتہ تھا کہ جیسے ہی یہ معاہدہ فائنل ہوتا تو اس کے بعد بڑا زبردست حملہ ہمارے اوپر اسرائیل کی جانب سے ہونے والا تھا، جس کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اس لیے ان کے اس حملے کو ناکام بنانے کے لیے حماس نے پہلے ہی اپنا حملہ کیا ہے، اور ابھی تک وہ بہت اچھے موقف میں ہیں۔ 40,000 کی فوج حماس کے پاس ہے، جس میں سے ابھی تک صرف 5,000 کی فوج استعمال ہوئی ہے، بقیہ ابھی 35,000 کی فوج ابھی باقی ہے۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ اگر گریٹر اسرائیل ہوتا، بنتا، اور اللہ حفاظت فرمائے اگر آگے بنے، تو اس کا جو منصوبہ ہے اس منصوبے کے اندر انہوں نے اس کا جو دائرہ کھینچا ہے اور جو لکیریں کھینچی ہے، اس کے اندر مدینہ منورہ بھی داخل ہے، اور اس کے اندر عراق اور ایران بھی داخل ہے، اس کے اندر خلیجی ممالک سارے کے سارے داخل ہے، گلف، اور اس کے اندر ترکی کا بہت سارا حصہ داخل ہے۔ اور اس سے انہوں نے یہ طے کیا کہ پورے تیل کا ذخیرہ، جو فیول ہے، جو انرجی ہے پوری دنیا کی، وہ انرجی کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے ایک واحد راستہ ہے۔ اس لیے گریٹر اسرائیل کا یہ منصوبہ یہ جو منصوبہ ساز ہے، یہ پلان میکر ہے، یہ صہیونی قوم ہے، اور یہ صہیونی قوم صرف یہودیوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ اس تھیوری کو فالو کرنے والے تمام لوگ ہیں، جن میں عیسائی بھی ہے۔ اس سے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آخر یہودیوں کو بیک سپورٹ امریکہ سے کیوں مل رہا ہے۔ یہ صہیونیت ہے، یہ ایک تھیوری ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر یہ دونوں اقوام کی عادات کو بہت مختصر انداز میں بیان کر کے یہاں پر سمجھا دیا کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو دعا مانگتے رہو کہ نہ ان لوگوں کا راستہ، یہاں اللہ نے یہودیت کا لفظ نہیں لایا، اللہ نے عیسائیت اور نصرانیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کے دو ایسے صفات کو بیان کیا ہے کہ جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہود ہو نہ ہو لیکن یہودیوں کی صفات ہمارے اندر آ جاتی ہے، عیسائی ہو نہ ہو ان کی کوئی صفات ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو یہ ہمیں اندر سے دیمک کی طرح کھا کر کے ہم کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس وقت اللہ حفاظت فرمائے اور بڑی بات سے مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس وقت دراصل یہی وہ صفات ہے جو مسلمانوں کے اندر، خاص طور سے مسلم حکمرانوں کے اندر آ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دی ہے کہ لباس اسلامی ہے اور چلن پھرت اسلامی ہے اور سب کچھ اسلامی ہے، لیکن اس کے باوجود ان صفات کے نتیجے میں وہ اس بات کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں، اندر سے کھوکھلا ہو گئے ہیں کہ یہ صفات کے جو اصل مرکز ہے اور جن کی طرف سے یہ صفات ہمارے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے، ان کے خلاف کوئی یہ آواز کرے اور کچھ بولے۔ اللہ نے یہاں پر یہودیت اور عیسائیت کو بیان نہیں کیا بلکہ ان کی ان صفات کو بیان کیا۔ اس وجہ سے بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے اندر یہ صفات کے لانے سے اپنی حفاظت کا انتظام بھی کرنا اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا، بلکہ اللہ نے دعا ہی سکھلائی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔